بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری حیات و خدمات کی دوسری قسط میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیر صاحب نے جہاں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ان کا ادارہ عالمی دعوت اسلامیہ کام کر رہا ہے، جس کی پاکستان کے علاوہ برطانیہ اور کئی دیگر ممالک میں شاخیں ہیں۔ اس ادارے کے تحت اردو، عربی، انگلش میں لٹریچر تیار کر رہے ہیں اور عربی لٹریچر اردو اور انگلش میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ لٹریچر کی فراہمی اور تبلیغ کا پروجیکٹ ہے اور ہمارے مکرم ساتھی یعنی قبلہ پیر صاحب بیان فرما رہے ہیں، سلطان فیاض الحسن سروری قادری۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مکرم ساتھی مفتی محمد خان قادری اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عالمی دعوت اسلامیہ کے تحت چوبرجی لاہور کے علاقہ میں ایک جامعہ اسلامیہ قائم کیا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی محمد خان قادری اس وقت وصال فرما چکے ہیں، جہاں مڈل پاس طلباء کو داخلہ دیا جائے گا اور انہیں بیک وقت دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جامعہ اسلامیہ جو لاہور میں ہے، قائم ہے الحمدللہ، اس کا آپ فرما رہے ہیں اس منصوبے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ یہاں ایف اے پاس حفاظ نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر تعلیم دی جائے گی، جس میں سپوکن انگلش، عربی، کمپیوٹر سائنس اور بزنس مینجمنٹ کے کورس شامل ہوں گے۔ ہم یہاں ایم اے تک تعلیم دیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اسلامیات و عربی کے سابق سربراہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر اس تعلیمی پروجیکٹ ٹرسٹ کے سربراہ ہوں گے اور آئندہ 4 سال میں ہم انشاءاللہ یہاں سے بہترین مبلغ اور سکالرز تیار کر کے میدان عمل میں لائیں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ برطانیہ میں برمنگھم میں جامعہ اسلامیہ، سکول آف اسلامک اسٹڈیز، دا مسلم یوتھ اور الحرا پبلک سکول کام کر رہے ہیں۔ لندن میں الحرا ایجوکیشن سینٹر، بلیک برن میں دارالذکر، بریڈ بورڈ میں جامعہ اسلامیہ بریڈ فورڈ میں، یہ شہر کا نام ہے جی، اور نوٹنگھم میں جامعہ اسلامیہ تعلیم و تدریس کے حوالے سے خصوصی طور پر سرگرم عمل ہیں۔ ہم نے برطانیہ کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے مسلمان بچوں کے لیے الحمرا پبلک سکول برمنگھم قائم کیا ہے، جہاں کل وقتی تعلیم دی جاتی ہے اور برطانیہ کے قومی نصاب کے ساتھ ساتھ دینی مضامین اور اردو عربی بھی تعلیم میں شامل ہے۔ ہم 11 سال کے بچے کو اس میں داخل کرتے ہیں اور اسے او لیول کراتے ہیں۔ جو بچے بعد میں تعلیم جاری رکھیں گے انہیں GCSE کرایا جائے گا۔ ہمارے ادارے میں اس وقت 20 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے۔ سالانہ اخراجات 50,000 پاؤنڈ ہیں، جن میں 30,000 پاؤنڈ کے خسارہ کا سامنا ہے جو ہم نے فنڈز جمع کر کے پورا کیا ہے۔ سکول کے ساتھ ہاسٹل بھی ہے اور مسجد بھی، جس میں بیک وقت 1100 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جامعہ اسلامیہ برمنگھم کے حوالے سے پیر صاحب نے فرمایا کہ اس ادارے میں ہم درس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں اور حفظ و تجوید پڑھانے کا اہتمام بھی ہے۔ رواں سال ہی میں ہمارے جامعہ کے کئی طالب علم درس نظامی کے 6 سالہ کورس کی تکمیل کے بعد عربی کی تعلیم کے لیے دمشق
شام جا رہے ہیں، جہاں وہ 2 سال تک تعلیم حاصل کریں گے اور پھر واپس آ کر 1 سال ہمارے پاس رہیں گے، جس کے بعد وہ علوم دینیہ کی تکمیل کر لیں گے۔ اس طرح کئی اور طالب علم بھی الحمدللہ جلد دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لیں گے۔ پرانی باتیں ہیں لیکن ہم یہیں سے پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ محترم و مکرم خالد اطہر صاحب کی بہت بڑی محنت ہے، تو ہم وہاں سے ہی مطالعہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ماضی اور حال کے دینی رجحانات کا موازنہ کرتے ہوئے پیر صاحب نے فرمایا کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام جب برطانیہ نہیں گئے تھے تو ہمارے لوگ کلبوں میں وقت ضائع کرتے تھے اور ان کی زندگیاں اسلام سے وابستہ نہیں تھیں۔ جب مشائخ اعظام اور علماء کرام وہاں پہنچے، گو کہ ان کے پاس جدید تعلیم نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی کاوشوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل اور قائل کیا۔ 1981 سے اب تک سینکڑوں دینی ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ علماء کرام کی نگرانی میں کئی نوجوان عالم تیار ہوئے ہیں۔ لوگوں میں دین سے وابستگی کا احساس ایک نسل کے ضیاع کے بعد ہوا اور لوگوں کو واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ دین سے مکمل وابستگی کے علاوہ ان کے پاس بچاؤ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب لوگ بڑی تعداد میں دوبارہ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، بلکہ برطانیہ میں جو لوگ دیندار بن چکے ہیں ان جیسے لوگوں کی مثال ہم پاکستان میں بھی نہیں دے سکتے۔ لوگوں میں پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ دین کا احساس بڑھا ہے۔ جلسے، جلوسوں، اجتماعات اور کانفرنسوں کے انعقاد کے علاوہ اسلامی لٹریچر نے بھی لوگوں کے ذہن کو دین کی طرف دوبارہ راغب کیا ہے، اور اس میں مشائخ اعظام اور علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ پیر صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام میں کوئی بڑے یا قابل ذکر اختلافات نہیں ہیں، معمولی غلط فہمیاں ہیں جو ورکنگ ریلیشن شپ کی کمزوری کا نتیجہ ہیں، جبکہ ورکنگ پاور بھی کمزور ہے اور اس کی بڑی بنیاد ضروریات زندگی سے عدم واقفیت ہے، لیکن اس کا وہاں کے معاشرے پر کوئی اثر نہیں۔ جہاں بہت زیادہ تعمیری کام ہو رہا ہو وہاں ایسے اختلافات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے ٹرسٹ اور کئی دیگر اداروں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہم اپنے کام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، کوئی تعاون کرے یا نہ کرے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارا کسی گروپ سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی اختلاف ہے اور نہ ہم اختلافی معاملات کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ صوفیاء کرام کے پیغام کی برطانیہ میں ترویج کے حوالے سے پیر سلطان فیاض الحسن صاحب نے فرمایا کہ اس سلسلے میں یقیناً بہت کام ہو رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کے تمام بڑے مراکز کو صوفیاء کرام کے نمائندے ہی چلا رہے ہیں۔ ٹھانگری شریف یعنی آستانہ علی فیض پور شریف، کمگول شریف، علی پور شریف، موڑا شریف، گولڑا شریف اور دیگر مشائخ اعظام کے نمائندے بھرپور طریقے سے دینی کام کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات شاید من و عن پیش نہ کی جا رہی ہوں، لیکن اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 90% کام صوفیاء اور بزرگان دین کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کے نام ہی کی کشش ہے جو لوگوں کو دین کی جانب کھینچ کر لا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مساجد میں ناخوشگوار واقعات کے حوالے سے پیر صاحب نے فرمایا کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مسلکی اختلافات بھی عام وجہ ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ذاتیات کی جنگ ہے۔ برطانیہ میں مختلف برادریوں، قوموں اور علاقوں کے نمائندے ہیں جو مساجد پر اپنا اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ اس میں علاقائی، گروہی اور لسانی تعصبات کار فرما ہیں۔ یہاں چونکہ سماجی سرگرمیوں کا محور و مرکز مسجد ہی ہے، اس لیے ہر علاقے، برادری اور قوم کے افراد اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی مسجد کی انتظامی کمیٹی کا صدر بن جاتا ہے تو وہ خود کو معاشرے کا برتر فرد گرداننے لگتا ہے۔ میں نے مکمل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ذاتیات کی جنگ ہے، کہیں فرقہ پرستی کے نام پر، کسی جگہ برادری کے نام پر اور کہیں علاقائیت
کے نام پر۔ اس کے پس پردہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو دینی حوالے سے تیار کیا جائے۔ جب نئی نسل سامنے آئے گی تو حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ برطانیہ میں مسلمان نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نئی مسلمان نسل کے مستقبل سے ذاتی طور پر بہت پر امید ہوں، اور نوجوان دین کے حوالے سے تیار ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ برطانیہ میں ہماری مساجد میں بچوں کو پڑھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس برطانیہ میں مساجد رابطے کا سب سے بڑا مرکز ہیں، وہاں سماجی اور سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دین کو صرف مذہب بنا کر رکھ دیا ہے اور اسلام کے فلاحی پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ برطانیہ میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں